جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا تھا تو عیسائیوں میں بت پرستی عام ہو چکی تھی۔ ہر طرف لوگ اپنے اپنے بت بنا کر ان کی پوجا کرتے تھے۔ عیسائیوں میں ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام دقیانوس تھا۔ وہ بہت ہی ظالم اور سخت تھا۔ وہ ہر شخص کو بتوں کی پوجا کرنے کی دعوت دیتا تھا۔ جو کوئی بھی اس کی دعوت کو ٹھکراتا تھا بادشاہ اس کو قتل کروا دیتا تھا۔ اصحاب کہف کون تھے؟ ان کی کہانی کچھ یوں ہے کہ یہ اصحاب کہف شہر کے رہائشی تھے۔ ان کا شمار بادشاہ کے قریب ترین درباریوں میں کیا جاتا تھا، لیکن یہ لوگ بتوں کی پوجا سے بہت ہی دوری رکھتے تھے۔ جب لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر یہ ان لوگوں کو دلی دکھ ہوتا تھا۔ بادشاہ نے ان لوگوں پر ظلم کی انتہا کر رکھی تھی۔ یہ لوگ بادشاہ دقیانوس کے ڈر سے اپنا ایمان محفوظ رکھنے کے لیے محل سے نکل گئے۔ انہوں نے شہر سے دور جا کر ایک پہاڑ میں پناہ لے لی۔ وہاں جا کر یہ لوگ سو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو 300 سال تک نیند کی حالت میں رکھا۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ نے دقیانوس کے سپاہیوں کی نظروں سے چھپا لیا تھا۔ جب بادشاہ دقیانوس نے مزید جان پڑتال کی تو اس کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ غار کے اندر ہی کسی حصے میں چھپے ہوئے ہیں۔ بادشاہ دقیانوس نے حکم دیا کہ غار کو ایک بڑی سی دیوار کر کے بند کر دیا جائے تاکہ یہ تمام لوگ غار میں بھوک اور پیاس کی شدت سے مر جائیں، یہی ان کی قبریں بن جائیں۔ یہ کام دقیانوس بادشاہ نے جس بندے کے ذمے لگایا تھا وہ ایک سچا مسلمان اور نیک دل انسان تھا۔ اس نے اصحاب کہف کے لوگوں کے نام، ان لوگوں کی تعداد کے وہ کتنے تھے، ان کے بارے مکمل قصہ ایک تختی پر لکھ کر ایک عمدہ صندوق میں بند کر کے دیوار کے اندر چھپا دیا تھا۔ اس نے یہ 2 تختیاں بنوائی تھیں، ایک اس نے صندوق کے اندر بند کر کے دیوار میں چھپا دی اور دوسری اس نے شاہی محل کے اندر محفوظ کر لی تھی۔ کچھ عرصے بعد دقیانوس بادشاہ اس دنیا سے چل بسا۔ حکومت تبدیل ہوتے ہوتے ایک نیک دل اور سخی بادشاہ کی حکومت آ گئی۔ اس بادشاہ کو پیدروس کے نام سے جانا جاتا تھا۔ پیدروس نے 68 سال تک حکومت کی، لیکن اس کی حکومت میں مذہبی فرقے بندی بہت ہی عروج پر پہنچ گئی۔ اس کے قوم کے لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور قیامت سے انکاری ہونے لگے۔ قوم کو فرقہ بندی میں تقسیم ہوتے دیکھ کر بادشاہ کو بہت ہی دکھ ہوتا تھا۔ جب لوگ قیامت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے سے انکاری ہونے لگے تو بادشاہ نے ان لوگوں کو کیسے مایوس ہو کر تنہا رہنا ہی بہتر سمجھا۔ اس بادشاہ نے اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند رہنا ہی بہتر سمجھا۔ یہ کمرے میں تنہا ہو کر رہ گیا۔ یہ بادشاہ اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں مانگا کرتا تھا، یا اللہ تعالیٰ میری قوم کو کوئی ایسی نشانی دکھا کہ یہ قوم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کی دعا کو قبول فرمایا۔ ایک دن ایک چراغوے نے اسی غار میں اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے چنا۔ چراغوے نے چند لوگوں سے مل کر دیوار کو گرا دیا تھا کہ غار پر کی گئی دیوار کے گرتے ہی دیوار کو گرنے والوں اور ارد گرد کے لوگوں پر ایسی ہیبت و دہشت طاری ہو گئی کہ جن لوگوں نے دیوار کو گرایا تھا ان پر خوف طاری ہو گیا۔ وہ لوگ وہاں سے بھاگ نکلے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اصحاب کہف نیند سے اٹھ گئے۔ وہ ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ یہ جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے فارغ ہوئے، جب ان لوگوں کو بھوک نے ستایا تو ان لوگوں میں سے ایک شخص کچھ کھانے پینے کے لیے شہر کی طرف گیا کہ بازار سے کھانے پینے کے لیے کچھ لے آؤں اور لوگوں سے دقیانوس بادشاہ کے بارے میں بھی دریافت کر لوں کہ دقیانوس بادشاہ کا مسلمانوں کے بارے میں کیا ارادہ ہے۔ جب وہ بازار میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ شہر میں بت پرستی ختم ہو گئی تھی۔ لوگ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں مصروف تھے۔ وہ شخص سب کچھ دیکھ کر بہت ہی حیران و پریشان ہو گیا کہ یہاں تو ایک اللہ تعالیٰ کا نام لینا بھی مشکل تھا، اب تو ہر طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کلمے چرچے پر ہیں۔ یہ دل ہی میں سوچ رہا تھا کہ اچانک شہر میں اتنی بڑی تبدیلی کس طرح رونما ہو گئی ہے۔ پھر وہ ایک دکان پر گیا، اس نے کھانے پینے کے لیے کچھ لیا۔ اس شخص نے دقیانوس کے دور کے چند سکے نکال کر دکان والے کو دیے جو کہ کافی عرصہ پہلے بند ہو چکے تھے۔ اس دکان والے کو اس بندے پر شک ہوا کہ اس شخص کو کوئی دقیانوس کے زمانے کا خزانہ مل گیا ہے۔ اس دکاندار نے بازار والوں کو وہ سکہ دکھایا۔ اس سکے کے بارے میں ہر طرف چرچا ہو گیا تھا کہ یہ سکہ کس زمانے کا ہے۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ یہ سکہ بادشاہ دقیانوس کے زمانے کا ہے۔
لوگوں نے اس شخص سے دریافت کیا کہ یہ سکہ تمہارے پاس کہاں سے آیا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ یہ ہمارے ملک کا ہی تو سکہ ہے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ سکہ 300 سال پرانا ہے، دقیانوس کے زمانے کا ہے۔ اس سکے کو بند ہوئے بھی کافی صدیاں گزر گئی ہیں، ہم کو سچ بتاؤ کہ یہ سکے تمہارے پاس کہاں سے آئے ہیں؟ اس شخص نے پوچھا کہ پہلے تم لوگ یہ بتاؤ کہ بادشاہ دقیانوس کا کیا حال ہے۔ لوگوں نے اس شخص کو بتایا کہ دقیانوس بادشاہ آج سے کئی 100 سال پہلے ہی گزر چکا ہے۔ بادشاہ دقیانوس بہت ہی ظالم اور بہت بت پرست تھا۔ جملیغا نے بازار میں لوگوں کو کہا کہ کل ہی کی تو بات ہے کہ ہم لوگ اس بادشاہ کے ڈر سے اپنے ایمان کو بچانے کی خاطر بھاگ نکلے تھے۔ میرے سب دوست پاس ہی ایک غار میں بیٹھے ہوئے ہیں، تم سب لوگ میرے ساتھ چلو کہ تم کو اپنے ساتھیوں سے ملاتا ہوں۔ بازار سے بے شمار لوگ جملیغا کے ساتھ ان لوگوں کو ملنے کے لیے گئے۔ اصحاب کہف جملیغا کے ساتھی اس کا انتظار کر رہے تھے۔ جملیغا کو جب بہت ہی دیر ہو گئی تو اس کے دوستوں نے سوچا کہ ہمارے دوست کو دقیانوس نے پکڑ کر قید خانے میں ڈال دیا ہے۔ جب انہوں نے غار کے پاس لوگوں کا بہت ہی شور سنا تو وہ سمجھے کہ بادشاہ دقیانوس کے سپاہی ہم کو گرفتار کرنے کے لیے آ پہنچے ہیں، تو اصحاب کہف اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو گئے تھے۔ جب احکام غار کے پاس گیا تو اس کو ایک تانبے کا صندوق نظر آیا۔ احکام نے صندوق کھولا تو اس میں ایک تختی پڑی ہوئی تھی۔ اس تختی پر اصحاب کہف کا نام لکھا ہوا تھا کہ یہ لوگ مسلمان ہیں، یہ لوگ اپنے دین کو بچانے کی خاطر بادشاہ دقیانوس کے ڈر سے یہاں آ کر رہنے لگ گئے تھے۔ جب دقیانوس کو ان لوگوں کے بارے میں علم ہوا کہ مسلمانوں کی ایک جماعت غار میں چھپی ہوئی ہے تو اس نے غار کے گرد ایک دیوار کروا دی۔ تختی پر ہی لکھا ہوا تھا کہ ہم نے تختی پر یہ سب عبادت اس لیے لکھی ہے کہ جب اس غار کی دیوار کو گرایا جائے تو اس عبارت کو پڑھ کر سمجھ جائیں۔ جو لوگ یہاں آئے ہوئے تھے انہوں نے اپنے بادشاہ پیدرس کو اس قصے کی خبر دی۔ یہ خبر پاتے ہی بادشاہ پیدروس اپنے وزیروں، مشیروں اور بے شمار لوگوں کو لے کر غار میں پہنچا۔ جب وہ غار میں آیا تو اصحاب کہف نے غار سے باہر آ کر بادشاہ کو ساری داستاں لفظ بہ لفظ سنا دی۔ ان کی تمام گفتگو سننے کے بعد بادشاہ پیدروس نے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا۔ بادشاہ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول کر لیا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی کوئی نہ کوئی نشانی تو ظاہر ہو گئی ہے۔ اس امر کو دیکھ کر ہر کسی کو یقین ہو گیا تھا کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سب کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اصحاب کہف نے بادشاہ کو بہت ہی دعائیں دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بادشاہت کو سلامت رکھے۔ اس کے بعد اصحاب کہف پھر دوبارہ غار میں داخل ہوئے۔ ان پر نیند طاری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی روحیں قبض ہو گئی تھیں۔ بادشاہ بیدروس نے لکڑی کا صندوق بنوایا، اصحاب کہف کی مقدس لاشوں کو اس میں بند کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ایسا عزت و احترام اور رعب ان لوگوں کے دلوں میں بھر دیا کہ کوئی بھی غار کے منہ تک جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ اس طرح اصحاب کہف کی لاشوں کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لے لیا۔ پھر بادشاہ پیدروس نے اس غار کے سامنے ایک مسجد تعمیر کر دی۔ لوگوں کے لیے ایک دن مقرر کر دیا گیا تھا کہ تمام شہر کے لوگ اس دن یہاں آ کر زیارت کیا کریں۔ کہف کی تعداد اصحاب کہف کی تعداد میں جب لوگوں کا اختلاف ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی، کنز الایمان، تم فرماؤ میرا رب ان کی گنتی خوب جانتا ہے، انہیں نہیں جانتے مگر تھوڑے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں جانتے ہیں۔ پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اصحاب کہف کی تعداد 7 ہے اور 8واں ان کا کتا ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھو اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے؟ جب ان جوانوں نے غار میں پناہ لی پھر بولے، اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہیابی کے سامان کر، تو ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے کئی برس تھپکا۔ ہم نے انہیں جگایا کہ دیکھیں 2 گروہوں میں کون ان کے ٹھہرنے کی مدت زیادہ ٹھیک بتاتا ہے۔ ہم ان کا ٹھیک ٹھیک حال تمہیں سنائیں۔ وہ کچھ جوان تھے کہ اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کو ہدایت دی۔ اصحاب کہف کے ناموں میں بھی بہت اختلاف ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان کے نام یہ ہیں: یملیغا، مکشلینا،
مشلینا، مرنوش، دبرنوش، شازنوش اور 7واں بندہ چراہوا تھا جو ان لوگوں کے ساتھ مل گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ذکر نہیں فرمایا، اور ان لوگوں کے کتے کا نام قطمیر تھا، اور ان لوگوں کے شہر کا نام افسوس تھا، اور ظالم بادشاہ کا نام دکیانوس تھا۔